السلام علیکم عاقل بھائی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ صحت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ عاقل بھائی، میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مکہ مکرمہ سے بھائی نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں گریو یارڈ ہے، جنت المالا یا مالا کچھ بتا رہے ہیں، جی اور اس میں تفصیلات بتایا انہوں نے۔ تو اس طرح کے ویڈیوز بنانا اور نشر کرنا، کیا یہ مناسب ہے ہمارے مذہب میں؟ اس طرح کی کیا گنجائش ہے اس میں؟ ویسے اور بھی کافی لوگ ہو گئے ہیں جو یوٹیوب پہ مختلف ٹاپکس پہ، خاص طور پہ یہ مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں پہ وہ جو ایک ایک زیارتیں چھوٹے ہیں، چھوٹے چیزوں کو نشاندہی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو بعض پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بھائی اس میں کتنی باتیں بتانی چاہیے یا کون سی بات نہیں بتانی چاہیے۔ ذرا پلیز اس بارے میں تھوڑا سا معلومات کریں ہمیں، کیا اس طرح کی ویڈیو ہم دیکھیں یا آگے بڑھائیں پھر؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ذکی بھائی ہیں، ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں اور ویور ہیں، بلکہ اس چینل کے آغاز میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے ساتھ رہتے تھے یہاں جدہ میں، اور آج کل لندن میں ہیں، اور جس طریقے سے ہم آپ کی علمی دینی پیاس بجھاتے ہیں، یہ ذکی بھائی بھی یو کے میں آپ کے، اگر آپ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے یو کے یا ہائر بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور جو مراکز ریپیوٹڈ مراکز ہیں، ریپیوٹڈ یونیورسٹیز ہیں یو کے کی، ان میں بھیجنا چاہتے ہوں تو ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا نمبر میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گا۔ بہرحال آج کا آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ اس طرح کی زیارتیں اور زیارتوں کی ویڈیو بنانا کس حد تک درست ہے۔ میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے تاکہ ہم وہاں جا کر آخرت کو فراموش نہ کریں، آخرت ہمارے ذہن میں رہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے، ان جیسے یوٹیوبرز نے، یہ بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اور وہاں کی ہر چھوٹی چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں کو، ان کو صرف غار ہرا پر جانا اور غار ہرا کی اس تنگ راستے سے گزرنا، اور پتہ نہیں کون کون سے غار نور ہے اور کون کون سے غار ہیں۔ ہم تو 40-45 سال ہو گئے ذکی بھائی، میں کبھی نہیں گیا ہوں۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ یہ اصل میں دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ تو ہے شیعہ کا، جو کہ غالی قسم کے شیعہ ہیں اور انہیں قبروں سے والہانہ عشق ہے۔ دوسرا گروپ ہے ہمارے احناف کے بھائیوں کا، جن کے اندر دو گروپ اور ہیں، ایک دیوبندی ہے اور ایک بریلوی ہیں۔ ان دونوں کے یہاں اس بات کا مسلم عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیضیاب ہوا جا سکتا ہے، قبروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے، انہوں نے تو، میں بعد میں پڑھ کر بتاؤں گا آپ کو۔ البتہ سعودی عرب کے علماء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ الصعود الی الغار المذکور لیس من شعائر الحج، یہاں جو حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں نا لوگ، وہ جا کے معلّہ کی زیارت کرنا، معلّہ کی زیارت کرتے ہیں، آپ بقیع کی زیارت کرتے ہیں، کسی بھی قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ مسنون عمل ہے۔ وہاں دعا پڑھیں اور اپنے گھر آ جائیں، لیکن وہاں پر لوگ برکت حاصل کرنے جاتے ہیں، لوگ اپنی حاجت طلب کرنے جاتے ہیں۔ شیعہ بھی وہاں کھڑے ہو کر نہ جانے کون کون سی چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے سنی بھائی بھی جو کہ حنفی ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان کے، کچھ بریلوی ہیں اور کچھ دیوبندی ہیں، تو وہاں یہ بھی یا تو فاتحہ پڑھیں گے یا قل پڑھیں گے، یا پھر ان سے فیضیاب حاصل۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ قبر کی مٹیاں بھی وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ قبر کی مٹیاں تو چلے، وہ تو وہاں مکہ مکرمہ میں جو کبوتر چوک ہے، اس سفید کبوتر کا پخانہ بھی وہ عورتیں لے کر آتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو کھا لیں گے تو شاید ان کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ بانج کا علاج کسی نے بتا دیا ہے جو کہ بے بنیاد ہے۔ بہرحال تو احناف کے یہاں قبروں سے فائدہ حاصل کرنا، دارالعلوم دیوبند نے بھی لکھا ہے، بنوری ٹاؤن والے نے بھی لکھا ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی لکھا ہے۔ سعودی عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ولا من سنن الاسلام، نہ یہ تو حج کا رکن ہے اور نہ ہی اس عمرے کا۔
آپ غار سور، معلا یا غار حرا یا غار پتہ نہیں کون کون سے غار ہیں، غار حرا اور دوسرے، ان تمام غاروں کی زیارت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نہ ہی دین کا یہ حصہ ہے، بلکہ بدعت ہے۔ اس بدعت سے بچنا چاہیے، یہ یہاں کے علماء کا موقع ہے۔ یہ تو شرک کا دروازہ بھی ہے اور اس سے لوگوں کو بچانا چاہیے، بل انہو بدعات۔ یہ تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ اس طرح کی زیارتیں کرنا، شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بھائی میرے، ان کو، اور یہ ملینز آف فالوورز ہیں، ملینز آف فالوورز ہیں، لکھ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اس ویڈیو کے بھی 5-6 ملین ویوز ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جو کہ چونکہ حنفی دونوں دیوبندی اور بریلوی بھائی ہمارے اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ قبروں سے فیضیاب ہوا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے حکایت اولیاء ہے، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی حکایت نمبر 366، فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت وجود بعد وفات واقع ہوئی۔ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتوے میں جاڑ بخار کی بہت کثرت ہوئی۔ نانوتہ ایک شہر کا نام ہے۔ جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے کر جاتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ لکھ رہے ہیں، جو قبر کی مٹی لے کے جاتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ آگے سن لیجئے، بس اس کثرت سے مٹی لے کر گئے کہ جب کبھی قبر پر مٹی ڈالو تو تبھی ختم ہو جائے۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ اب قبر والے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ اب یہ سن بھی رہے ہیں قبر والے۔ اب سنیے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یاد رکھو، اگر اب کے کوئی اچھا کام ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ تو یہ ہے قبروں کی عقیدت اور قبروں کی زیارت کا مقصد، یا قبروں سے مسلمانوں کو جوڑنے کا۔ ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہاں قبروں سے فیضیاب کی ہو سکتے ہیں، اور قبر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب جاتے ہیں، وہاں جا کر 2 شعر پڑھتے ہیں تو مسجد نبوی سے اللہ کے رسول کا ہاتھ نکلتا ہے قبر سے اور اس کو چوما بھی جاتا ہے۔ یہ تو قصہ فضائل اعمال میں موجود ہے۔ تو قبروں سے تعلق، قبروں کی اتنی کیفیت ضرور ہے یا اتنی فضیلت ضرور ہے کہ آپ وہاں جا کر زیارت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کو منع نہیں کیا ہے، لیکن یہ ویڈیوز بنا کر آپ بدعقیدگی کو پرموٹ کریں اور اس کے دروازے کھولیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں تو اہل علم سے رابطہ کریں، اور اہل علم کے جو ان کے جو ویوز ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں، تو ہم کئی لوگوں کو بھی جانتا ہوں، سعودی عرب میں 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن توحید حلق سے نہیں اتر رہی ہے۔ واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ توحید ہم قبول کر لیں۔ یہاں سے ہم نوٹ تو ضرور کماتے ہیں لیکن توحید نہیں کماتے۔ سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ غار حرا پر گئے ہیں، فلاں غار پر گئے ہیں اور وہاں نفلیں جا کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کے اطراف میں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بنائی رکھی ہیں، خود لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ دین میں جو 3 مساجد ہیں ان کا تو رخت سفر کیا جا سکتا ہے۔ آپ جائیں مسجد نبوی، بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد اقصی، باقی جگہوں کے لیے رخت سفر باندھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ پھر لجنۃ الدائمہ والافتاء فرماتی ہیں والخیر کل الخیر فی اتباعہم، ساری کی ساری خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو غار حرا اور غار طور نہیں جایا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کی
قبروں پر جا کر اس طرح کی مٹیاں لے کر فیضیاب ہونے کو وہ صحیح سمجھتے تھے. اس لیے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.